بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، وسطانیہ سوم کے آپ کے نصاب میں فقہ میں الفقہ المیسر کتاب ہے اور بالکل شروع سے ہے، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا روز کئی روز سے چل رہا ہے۔ بات اس سے پہلے چل رہی تھی کنویں کے احکام میں۔ اگر کنویں کے اندر کوئی ناپاکی گر جائے یا کوئی سی چیز گر جائے تو اس صورت کے اندر کنواں پاک رہتا ہے یا ناپاک رہتا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، اسی کی بات چل رہی تھی۔ صاحب کتاب اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج فرماتے ہیں کہ جب کنویں کے اندر کوئی ناپاکی گر جائے، مثال کے طور پر کہ گھوڑے کا جو لید ہوتا ہے، گھوڑے وغیرہ کا، گدھے وغیرہ کا جو لید ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے کنویں کے اندر، یا یہ کہ مینگنی جو ہوتی ہے، یعنی بکری وغیرہ کی مینگنی جو ہوتی ہے وہ گر جائے کنویں کے اندر، یا گوبر وغیرہ یعنی گائے ہے، بھینس وغیرہ، گوبر وغیرہ گر جائے، اور اتنا گر جائے کہ جب ہم پانی نکال رہے ہیں ڈول سے، کنویں سے، تو ہر ڈول میں تھوڑی بہت مینگنی آ جا رہی ہے، ایک دو مینگنی آ جا رہی ہے، یا یہ کہ وہ لید وغیرہ کچھ نہ کچھ آ جا رہا ہے، ہر مہینے اتنا گر گیا ہے۔ تو صاحب کا کتاب کا اگر تھوڑی بہت ہے تو چلے گا، لیکن اگر اتنا زیادہ ہے کہ ہر ڈول میں کچھ نہ کچھ آ جا رہا ہے تو ایسی شکل کے اندر اس کنویں کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ لا تکون البئر نجسا، کنواں ناپاک نہیں ہوگا جبکہ اس کے اندر لید وغیرہ گر جائے یا مینگنی گر جائے اور گوبر گر جائے، الا ان تکون کثیرۃ، مگر یہ کہ وہ اتنا زیادہ ہو، بحیث اس طور پر کہ کوئی ڈول خالی نہیں ہوتا مینگنی سے، یعنی ہر ڈول میں ایک دو مینگنی، یعنی جو اس کا بکری وغیرہ کا جو مینگنی ہوتا ہے وہ آ جا رہا ہے ہر ڈول میں، اتنا گر گیا کنویں کے اندر، تو کہہ رہے ہیں فتصیر البئر نجسا، کہ کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ بڑے جانور۔ اب چھوٹا جانور ہے، مثال کے طور پر کبوتر ہے، اس کی بٹ گر گئی، سمجھے نا، یا یہ کہ گوریا ہے، اس کی بٹ گر گئی، اس کا پاخانہ اس کنویں کے اندر گر گیا، تو اس شکل کے اندر کیا وہ کنواں پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ کذا لا یکون ماء البئر نجسا، کہ اسی طرح کنواں ناپاک نہیں ہوگا، کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا جب اس کے اندر اذا وقع فیہا خر حمام، یعنی اس کے اندر کبوتر کی بیٹ گر جائے، اور خر عصفور، یا گوریا کی بیٹ گر جائے، ایسی شکل کے اندر اس کنویں کو ناپاک نہیں سمجھا جائے، یعنی اس کنویں کی پانی کو پاک سمجھا جائے گا اور اس سے فائدہ اٹھانا صحیح ہوگا۔ صاحب کتاب کر رہے ہیں، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی جانور مر گیا، بلی ہے، چوہا ہے، ایسا کوئی سی چیز کنویں کے اندر، اور گر گیا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور پھول پھٹ گیا، وہ مر تو گیا ہی، وہ پھول پھٹ گیا، اس میں پھول پھٹ گیا، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کب گرا ہے، کل گرا ہے، پرسوں گرا ہے، ترسوں گرا ہے، یا 5 روز پہلے بھی گرا ہے، اب کیسے سمجھیں گے؟ یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کنویں کو ناپاک کب سے سمجھا جائے گا، یعنی کتنی دن سے سمجھا جائے گا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر گرنے کا پتہ نہیں کہ وہ جانور اس میں کب گرا ہے اور وہ جانور پھول پھٹ گیا ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ وہ کنواں 3 دن سے ناپاک ہے، یعنی 3 دن اور 3 رات سے۔ اب اس کا فرق کیا پڑے گا؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر اس 3 دن کے بیچ میں اس کنویں سے پانی لے کر جتنے وضو کیے گئے ہیں اور اسے نماز پڑھے گئے ہیں، ان تمام نماز کی قضا کی جائے گی، اور اسی طرح اس 3 دن کے بیچ میں اس پانی سے لے کر جتنے بھی کپڑا دھوئے گئے ہیں اس کپڑے کو پھر سے دھویا جائے گا۔ اسی طرح جس نے غسل کیا تھا یہ مانا جائے گا کہ وہ غسل اس کا نہیں ہوا۔ صاحب کتاب اسے کہہ رہے ہیں کہ جب کنویں کے اندر کوئی حیوان مر جائے، کوئی جاندار مر جائے، وانتفخ فیہا، اور اس میں پھول پھٹ جائے، مرا تو مرا ہی، پھول پھٹ گیا ہے، ولا یدری متی وقع الحیوان فیہا، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جانور اس میں کب گرا ہے، پھول پھٹ گیا، پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اب کیسے مانیں گے؟ یعنی کیسے مانیں گے کہ وہ کنواں کب سے ناپاک ہوگا؟ صاحب کتاب کرے حکم بنیاست البئر من 3 ایام ولیالیہا، حکم لگایا جائے گا کنویں کے ناپاک کا 3 دن اور 3 رات سے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کنواں 3 دن اور 3 رات سے ناپاک ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں فتقضی صلوات هذه الايام ان توضی بمائها، ان ایام، ان 3 دن کی نمازوں کی قضا کی جائے گی اگر اس کنویں کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھا گیا ہوگا۔ یہ تو بات فائنل ہو گئی۔ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ وَيَغْسِلُ الْبَدَنُ وَالثِّيَابَ، اور بدن اور کپڑے کو دھویا جائے گا، یعنی غسل کیے تھے اس 3 دن کے بیچ میں تو غسل میرا ہوا نہیں، کیوں کہ وہ پانی ناپاک تھا۔
इस बीच में 3 दिन के बीच में जिन लोगों ने कपड़ा धोया है वो कपड़ा नापाक है, लिहाजा उस कपड़े को फिर दोबारा धोया जाएगा। बदन और कपड़े को धोया जाएगा। इन इस्तुमिला माउहा फी हाज़िल मुद्दती, अगर उस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया गया होगा इस 3 दिन के अंदर, फिर इग़्तिसाली गुस्ल करने में या कपड़ा धोने में, लिहाजा उसको फिर दोबारा धोया जाएगा, फिर दोबारा गुस्ल किया जाएगा। साहिब किताब कह रहे हैं कि वइज़ा वुजिदा फिल बिरी हैवानुन मय्यितुन क़ब्ल इंतिफ़ाक़िही, एक जानवर कुएं के अंदर गिर गया और मर गया, लेकिन अभी फूला फटा नहीं है, वो गिर कर मर गया। बाकी लोगों की नज़र पड़ गई, भाई फलां जानवर उसमें पड़ा हुआ है कुएं के अंदर, चूहा है, बिल्ली है, कोई जानवर है, लेकिन वो मरा है सिर्फ, वो अभी वो फटा नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये जानवर कब गिरा था, किस दिन गिरा था, टाइम पता नहीं है, वक्त पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो कब माना जाएगा, कब से माना जाएगा कि वो कुआं नापाक है? साहिब किताब कह रहे हैं कि 1 दिन और 1 रात से उस कुएं को नापाक माना जाएगा। यानी 1 दिन 1 रात से इस बीच में 24 घंटे के अंदर उस पानी को ले करके जिन लोगों ने वज़ू किया था उसका वज़ू नहीं हुआ, जब उसका वज़ू नहीं हुआ तो उसको नमाज़ें भी नहीं हुई, या जब नमाज़ें नहीं हुई तो उस नमाज की दोबारा क़ज़ा की जाएगी। इसी तरह इस बीच में 1 रोज़ के बीच में जिन लोगों ने गुस्ल किया था उसका गुस्ल नहीं हुआ, या उसका फिर दोबारा उसको गुस्ल करना पड़ेगा। और इसी तरह इस बीच में इस 1 दिन के अंदर जिन लोगों ने कपड़ा धोया था वो कपड़ा भी नापाक रहा, लिहाजा उस कपड़े को फिर दोबारा धोया जाएगा। उसी की बात करें साहिब किताब, वइज़ा वुजिदा फिल बिरी हैवानुन मय्यितुन क़ब्ल इंतिफ़ाक़िही, जब कुएं के अंदर एक ऐसा हैवान मरा हुआ पाया जाए, उसके फूले पड़ने से पहले सिर्फ देख बाय नज़र पड़ेगा भाई फलां जानवर एक मरा हुआ पड़ा है इसमें, लेकिन फूला पटा नहीं है। वला युदरा मता वक़ा फ़ीहा, और पता ही नहीं कि उसमें कब वो गिरा है। तो हुक्म बिनियासतिल बिरी मिन यौमिन व लैलतिन फ़क़त, कह रहे हैं साहिब किताब कह रहे हैं कि कुएं के नापाक होने का हुक्म लगाया जाएगा 1 दिन और 1 रात से सिर्फ। लिहाजा अब क्या होगा, फ़तुक़ज़ा सलावातु यौमिन व लैलतिन, लिहाजा 1 दिन और 1 रात की नमाज को क़ज़ा की जाएगी। साहिब किताब यहाँ पर बात को ख़त्म कर दिए। इंशाअल्लाह हम फिर आगे सबक लेकर आपके सामने कल हाजिर होंगे। जिस तलबा आज के सबक को यहीं पर हम रोकते हैं।